اسے بیر خاتم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیر خاتم. یہاں ایک کنواں تھا جو تقریباً آج سے 50-60 سال پہلے بھی محفوظ تھا. اس کے بعد جو ہے سعودی حکومت نے اسے برابر کر دیا, کنویں کو بند کر دیا. اس کے بعد ایک نشاندہی لگائی کہ یہاں پر کنواں موجود تھا. اس کنویں کی تاریخ یہ ہے, آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کو اتنا پسند فرماتے, آپ اپنے ٹانگیں مبارک ہے نا اس کنویں کے اندر رکھ کر اس کنویں کے اوپر آپ بیٹھ جاتے. صحابہ اکرام بھی آتے تو حضور کے ساتھ, کبھی ابو بکر آتے, کبھی عثمان آتے, کبھی عمر آتے. وہ لوگ بھی اپنے ٹانگ مبارک کو کیا کرتے, کنویں کے اندر چھوڑ کر اس کو اس طرح بیٹھ جاتے تھے. یہ سنت طریقہ تھا اس کنویں کے اندر بیٹھنے کا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے نا تو کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا آتا, آپ کے تلوے مبارک کو چوم لیا کرتا تھا. تو یہ صحابہ بھی ان کی سنت کو ادا کرتے تھے. تو اس بیر کو کہتے ہیں بیر خاتم. اچھا, اس کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اپنے حیات طیبہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو تحفتاً عطا فرمائی تھی. عثمان آپ کے لیے, حضرت عثمان کو وہ فرمایا کہ آپ کے لیے. حضرت عثمان اس کو پہنے رہے, اور ایک دن آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عثمان, یہ جو انگوٹھی ہے تمہاری اس کنویں کے اندر یہ گر جائے گی. یہ انگوٹھی تمہاری ہاتھ سے کنویں کے اندر گر جائے گی. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے. اس کے بعد وہی آقا کریم کی سنت کہ اپنے دونوں ٹانگیں مبارک کو کنویں کے اندر چھوڑ کر, جسے ہم کہتے ہیں لٹکانا, لٹکا کر بیٹھ جانا ہے. آقا کریم کی سنت اس کنویں کے اوپر. آپ بیٹھ گئے. اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے باہر نکالتے اور یاد کرتے, میرے آقا نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے اس کنویں کے اندر گر جائے گی. اور حقیقت اسی وقت گر گئی, کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا, تو ہونے والا یہ گر گئے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کی, سارے پتھر نکالے, کچن نکالا, پانی نکالا, کی کوشش کی کسی طرح اس کنویں سے انگوٹھی کو برآمد کیا جائے. لیکن ان کے لاکھ کوشش کے باوجود انگوٹھی ان کو نہیں ملی. اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا, صدیاں گزر گئی. اس کے بعد یہ حدیث پہنچی ترکی حکومت کو. ترکی حکومت کے بعد یہ حدیث پہنچی کہ بیر خاتم کے اندر جو ہے آقا کریم کی انگوٹھی ہے جو حضرت عثمان کو عطا کی تھی, وہ اس کنویں کے اندر گر گئی ہے. اب اتنے سال گزرنے کے بعد جو ہے, اتنا عرصہ, اتنا صدیاں گزرنے کے بعد ترکی حکومت آئی. 1000 سال سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے. ترکی حکومت نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو انہیں یہ انگوٹھی برآمد ہوئی, ترکی حکومت کو ملی. نارملی کوئی چیز پانی کے اندر گر جاتی ہے تو اس کے اندر کائی وغیرہ لگے ہری ہو جاتی ہے. وہ انگوٹھی جیسی تھی 1000 سال پہلے, 1000 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, بالکل ویسے ہی تھی. تو ترکیوں نے کیا کیا, اس انگوٹھی کو لے کر استنبول کے اندر جو اپنے میوزیم کے اندر لے کے وہاں پر انہوں نے رکھا ہے, ترکی کے اندر. اب آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے اگر آپ کی تصاویر دیکھیں نا, آج بھی یہ کنواں, یعنی اس وقت بھی یہ کنواں ویسے محفوظ تھا. زائرین یہاں تشریف لاتے, اس کنویں کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا, چاروں دیواری تھی. زائرین تشریف لاتے, یہاں پر لائن لگاتے, جیسے ہم اور آپ جو ہے ریاض الجنہ کے لیے لائن لگاتے, اسے لائن لگاتے تھے. وہ لوگ آقا کریم کی اس سنت ادا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے, اپنے ٹانگیں مبارکہ کو اس کنویں کے اندر لٹکا کر چند منٹوں کے لیے, چند لمحے کے لیے بیٹھتے تھے اور حضور کی سنت کو ادا کرتے تھے. تو تقریباً آج سے 50 سال قبل, تقریباً 50-60 سال پہلے جو ہے, جب اس مسجد قباء کی توسیع ہوئی نا, اس وقت سعودی حکومت نے اسے مٹی وغیرہ ڈال کے کنویں کو برابر کر دیا. لیکن جو کنویں کی نشاندہی ہے وہ باقی رکھنے کے لیے یہ نشان لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین.